هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، وجعل منها زوجہا، اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ سکون پائے بیوی کے پاس۔ بیوی ایسی ہو کہ خاوند تھکا تھکایا پریشان آئے اور اس کے پاس بیٹھ کر لیٹ کر آرام کرے۔ اے بیویوں اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بیویاں بناؤ، لیسکن الیہا، اور جس عورت سے خاوند کو تکلیف پہنچے یا اس کو گرانی پیش آئے یا اس کے پاس جانے سے کترائے، وہ عورت نہیں، عورت کے نام پر وہاں بلا جان بیٹھی ہوئی ہے۔ فلما تغشاہا، جس وقت آدم علیہ السلام نے حوا کو ڈھانکا، حملت حملا خفیفا، حامل ہوئی حمل ہلکے سے، فمرت بھی، پس چلتی رہی، فلما اثقلت، جس وقت بھاری ہوئی، دعوا اللہ ربہما، دعا مانگی دونوں نے رب سے، لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ نے دیا ہم کو نیک فرزند، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور ہوں گے شکر گزاروں میں سے۔ فلما آتاہما صالحا، جس وقت اللہ نے دیا ان کو نیک لڑکا، جعل لہ شرکاء، کر دیا اس کے لیے شریک، فیما آتاہما، وہ جو خاص اللہ نے ان کو دیا، فتعالی اللہ عما یشرکون، پس بزرگ و برتر ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فلاں بابا کی نظر مانی، فلاں درگاہ پہ بکرے دیے، فلاں کی نیاز و نظر دی، یہی تو شرک ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، آیا شریک ٹھہراتے ہیں وہ جو بنا نہیں سکتے کچھ بھی، وہم یخلقون، وہ خود خدا کے پیدا کردہ ہے، ولا یستطیعون لہم نصرا، ان سے ہو ہی نہیں سکتی ان کی مدد، ولا انفسہم ینصرون، اور نہیں اپنی مدد آپ کر سکتے۔ ان آیات کی شان نزول ترمذی شریف کتاب التفسیر، مستدرک حاکم کتاب التفسیر، سنن سعید ابن منصور کتاب التفسیر، تفسیر درر منصور، تفسیر روح المانی، تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر السراج المنیر، تفسیر اکلیل شرح مدارک التنزیل، اور بہت سارے تفاسیر میں ایک قصہ آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بچے ہوتے تھے اور مر جاتے تھے۔ ابلیس بے ایمان کوئی خاص شکل بنا کے نئی پگڑی باندھ کے آ گیا بی بی حوا کے سامنے اور اس کو کہا اب کہ بیٹا ہو جائے تو اس کا نام رکھو عبد الحارث۔ حارث نام شیطان کا تھا۔ جب بیٹا ہوا اور نام یہ تجویز ہوا، اس پر حق تعالیٰ نے عتاب فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو جب پتہ چلا، دونوں نے توبہ کی۔ بیشتر مفسرین نے آیات کا مصداق یہ واقعہ بنایا ہے۔ حارث نام رکھنا چاہیے یا نہیں، یہ حدیثوں میں اختلافی مسئلہ ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ نہ رکھنے میں خیر ہے۔ ایک بڑے ادارے کے محتمم نے اپنے بیٹے کا نام حارث رکھا ہے۔ یہاں کی تفسیر سن کر یا درس سن کر کوئی چلا گیا، بڑے محتمم صاحب کو بتایا، بڑے عالم ہے وہ بہت، اس لیے تو بیٹے کا نام شیطان رکھا ہے۔ میرے پاس آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت ساری چیزیں کو ناجائز کہتے ہیں، اس کو چھوڑو۔ میں نے کہا
مسئلہ پکا ہے، پکا کرنا اس کو میری ذمہ داری ہے، واپس جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا یہ تفسیر شیخ الہند ہے اور یہ حاشیہ مولانا شبیر احمد عثمانی کا ہے، صاف ستھرا لکھا ہوا ہے جیسے میں نے بیان کیا، بیان بھی وہیں سے کیا۔ پہلے پتہ کر لو کہ مولانا شبیر احمد چھوٹے مولوی ہے میرے جیسے یا وہ بڑے ہیں۔ وہ کہیں گے وہ تو مولانا یوسف بن نوری، مفتی محمد شفیع سب کے استاد تھے، تو کہو یہ تفسیر ان کی لکھی ہوئی ہے، یہ گلشن اقبال میں نہیں لکھی گئی، اور اس میں مولانا شبیر احمد نے صاف ستھرا لکھا ہے کہ حارث نام شیطان کا ہے اور وہ یہ نام رکھ کر کے اس ارتکاب پر تبدیل ہوئی ہے۔ پھر بتاؤ اس کو اب کیا کہے گا؟ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ مرد باعث کی گیرد اندر گوش، عقل مند کو چاہیے نصیحت لے، ور بنستست پند بر دیوار۔ وہ بابا چھوٹے بڑے مولوی کو کیا کرنا ہے؟ حق کا پرستار بنو، حق اگر طالب علم سے بھی پہنچے تو بے شک قبول کر لو۔ ہمارے جامعہ میں جب یہ فیصلہ میٹنگ میں ہوا کہ اساتذہ کرام پگڑیاں باندھا کریں، تو اس کے ساتھ یہ تاکید بھی رہی کہ خاص کر حدیث کے اساتذہ دور حدیث کوئی بغیر پگڑی کے نہ داخل ہو۔ ابتدائی وقت تھا، مولوی سر چڑھے پلے بڑے تھے، بعض مولوی چپکے سے میرا خیال اندر چلے جاتے، میں نے کچھ سختی کی۔ ایک چھوٹا طالب علم وضو خانے میں ہے، مجھے کہتے ہیں میں ایک بات کرتا ہوں، مارو گے نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا ان کی پگڑیاں خدا نے اتاری ہے، آپ نہیں چڑھا سکتے، چھوڑیں، آپ کا بلڈ پریشر خراب ہو جائے گا۔ بس آپ نے سنت مسئلہ بیان کیا، ان کی پگڑیاں خدا نے اتاری ہے اس لیے یہ اب چڑھا نہیں سکتے۔ میں نے اگلی میٹنگ میں ذکر کیا، اس کے بعد تمام مولویوں نے، دور حدیث والوں نے خاص کر پگڑیاں باندھنی شروع کی۔ میں ان اساتذہ کرام کا بھی شکر گزار ہوں اور اس معصوم بچے کے لیے بھی دعا گو ہوں جس نے مجھ فقیر کو تسلی دی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ پکاریں ان معبودان باطلہ کو ہدایت کے لیے، لا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ نہیں آ سکتے ہیں، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، ادعوتموہم، کہ ان کو پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بھی بندے تھے تمہارے جیسے۔ ٹھیک ہے جب بت پکارتے، بت نہیں پکارتے تھے، عباد امثالکم، وہ تو بندے تھے، لات منات عزا 360 جتنے تھے، سب کے سب اولیاء اللہ بزرگان دین تھے اپنے اپنے زمانے کے۔ یہاں تک کہ وہ 5 بت، 5 مورتیاں جن کا ذکر سورۃ نوح میں ہے، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، بخاری شریف میں ہے، کانوا عبادا صالحین، یہ بھی نیک لوگ تھے اپنے زمانے کے۔ اور تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ یہ شیس علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے، صلبی بیٹے تھے، حضرت شیس علیہ السلام، جن کا مزار بلخ میں ہے۔